دیکھو، نماز پر بات چل رہی تھی۔ عنوان ہے کامیاب مومن کون؟ اس کے بارے میں فرمایا جو نماز میں خشوع خضوع کرنے والا ہو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو خضوع کیا ہے، خشوع کیا ہے؟ تو خضوع کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ ہمارے ظاہری اعضاء کو خدا کے سامنے جھکانا، یعنی سنتوں کے مطابق چلنا۔ تو اس میں قیام ہو گیا تھا، آج رکوع کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے، یعنی بعض لوگ رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، اس سنت کے خلاف ہے، یعنی بہت جھک جاتے ہیں جس سے وہ ڈھلوان پیدا ہو جاتا ہے اوپر سے، اور کچھ لوگ سیدھا جھکتے نہیں ہیں، تھوڑا سا اونچا رہتے ہیں تو وہ پیچھے سے ڈھلان ہوتا ہے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کمر کو کیسا رکھنا ہے؟ بالکل ایل ٹائپ، ایل ہوتا ہے نا، ہاں، اگر ایل کو تھوڑا سا اور نیچا کرو تو حروف بدل جائے گا، یا اوپر رکھو تو پورا ایل کی طرح 90 ڈگری۔ بلکہ بعض فقہا کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا کمر بالکل سیدھی ہو اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پر پکڑ لینا ہے۔ جی، ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لینے چاہیے، اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے چاہیے، اس میں بھی خم نہ ہو، اور ڈھیلے ڈھالے نہ ہو بلکہ کسے ہوئے ہو۔ یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے۔ ایک تو کمر برابر جھکے ہوئے، نہ نیچی زیادہ ہو نہ اوپر زیادہ ہو، بلکہ بالکل درمیانی ہو، اور پھر انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور گھٹنوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے، اور پکڑ کے ساتھ ڈھیلا ڈالا نہ ہو۔ اسی طریقے میں جتنی کمی آئے گی اتنی ہی سنت سے دوری ہوگی، اور نماز کے انوار و برکات میں کمی آئے گی۔ بعض فقہا کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک، جو یعنی کمر کو سیدھی رکھیں گے تو رکوع میں جائے تو اس میں کمر سیدھی ہو جائے۔ بعض لوگ رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ بعض فقہا کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی۔ بس اس کو مت پکڑو۔ قوما کا مسنون طریقہ، رکوع کے بعد قوما یعنی جو کھڑے ہوتے ہیں، جب آدمی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ اس قوما کی ایک سنت آج کل متروک ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اس قوما میں بھی آدمی کو کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے۔ جی، کچھ دیر، یہ نہیں کہ ابھی پوری طرح کھڑا بھی نہ ہونے پائے تھے کہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے اتنی ہی دیر قوما میں بھی رہتے۔ وہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ قوما میں مثلا اگر رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہا 5 مرتبہ، تو جتنا وقت 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے میں لگا اور وہ وقت آپ نے رکوع میں گزارا، تقریباً اتنا ہی وقت آپ قوما میں گزارتے تھے۔ اس کے بعد سجدے میں تشریف لے جاتے۔ آج ہم لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے ذرا سی دیر میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو قوما کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ قوما کی دعائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں الفاظ پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت
من شیء بعدہ، اور بعض احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ تو یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر قوموں میں کھڑے رہتے جتنی دیر میں الفاظ ادا فرماتے، لہذا قوموں میں صرف قیام کا اشارہ کر کے سجدے میں چلے جانا درست نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ وہیں سے سجدے میں چلا گیا تو نماز لوٹانی پڑے گی، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، لہذا سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ عام طور پر اس سے بہت غلطی ہو جاتی ہے رکوع سے کھڑے ہونے میں، کہ ابھی پورے سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوئے سجدے میں چلے جاتے، تو ہم نمازی ہے کہلاتے ہیں، حالانکہ ہماری نماز بعض مرتبہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور ربنا لک الحمد تو کم سے کم کہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اس کے بعد ربنا لک الحمد، تو تھوڑی دیر تو کھڑے رہے نا، اتنی دیر بھی کھڑے رہو، اور اگر آگے کے الفاظ ہو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن نماز اسی طرح پڑھی کہ رکوع میں گئے تو ذرا سا اشارہ کر کے کھڑے ہو گئے، اور قوما میں ذرا سا اشارہ کر کے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں گئے تو ذرا سی دیر میں سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جلدی جلدی ارکان ادا کر کے نماز مکمل کر لی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام قم فصلی فإنک لم تصلی۔ جواب بھی دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں، ان کی نماز دیکھ لی تھی آپ نے، تو آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب اٹھ کر گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، لیکن دوبارہ بھی اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلی مرتبہ پڑھی تھی، اس لیے کہ ان کو اسی طرح پڑھنے کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جا کر اسی طرح پڑھی اور واپس آئے تو آپ نے ان سے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی بات ارشاد فرمائی تو ان صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی۔ دیکھو طالب بنو، انہوں نے تو یہی کہا کہ بھائی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، اب جا کے پڑھ لیا، انہوں نے حکم پورا کر لیا، لیکن جب آپ نے 2 بار 3 بار تو تیسری مرتبہ کیا پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ یہ ہے تو بڑوں سے ہمیشہ پوچھنا چاہیے، جب وہ کہے کہ نہیں تم نے صحیح نہیں کیا تو کیا پوچھنا ہے، بتائیے مجھے کیا غلطی ہوئی اور مجھے کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا صحیح طریقہ بتایا۔ ہاں، اس لیے ہمیشہ پوچھنا چاہیے، جب بڑوں نے کہا کہ صحیح نہیں کیا تو پھر پوچھنا چاہیے کہ بھئی کس طریقے سے کیا غلطی ہے، اس کو سمجھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ تو فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پہلی مرتبہ میں ان کو نماز کا صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے پہلی مرتبہ میں کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت ان صاحب کو خود پوچھنا چاہیے تھا، سمجھے؟ ان صاحب کو خود، حالانکہ نماز پڑھ کر آئے تھے اور آپ نے فرمایا تم نماز نہیں پڑھی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول میں نے پڑھی، اس میں غلطی ہے تو مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ان صاحب کو خود پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی،
مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ جب انہوں نے نہیں پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ اس کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلا دیا کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو، سمجھے، کہ جب تک انسان کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو اس کو تعلیم دینا بعض اوقات بیکار ہو جاتا ہے۔ سمجھ لو اصول۔ اس لیے طلب پیدا کرو۔ طلب پیدا کرنے کے لیے دیکھو آپ نے فرمایا جاؤ نماز نہیں پڑھی، پھر آئے جاؤ نماز نہیں پڑھی، اب اس میں طلب پیدا ہوئی کہ آخر کون سی ایسی نماز ہے جو میں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ پھر پوچھا۔ تو اس لیے تعلیم کا طریقہ یہ ہے، تربیت کا طریقہ، کہ بعض اوقات جب تک انسان کے دل میں خود طلب پیدا نہ ہو اس کو تعلیم دینا بعض اوقات بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسے دوں گے تو وہ تو نہیں سنے گا۔ اس لیے جب انسان سوال کرے گا تو یہ طالب ہوتا ہے نا، سوال کرتا ہے تو یہ طالب ہوتا ہے، اور طالب کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر وہ پکڑتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ اور ایک آدمی نے کوئی سوال کیا نہیں، طالب بنا نہیں، اور ہم نے بیٹھ کر اس کو بڑی دین کی بہت گہری باتیں کر دی تو وہ سب اڑ جائے گی، سب اڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ یہ تربیت انفرادی تربیت کے لیے بتایا ہے، ورنہ عمومی باتیں تو ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایمان یقین کی باتیں کہہ دو۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے اندر کیونکہ سوال پیدا ہوا اس کا مطلب اس کے اندر طلب پیدا ہو، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ ان کے اندر خود طلب پیدا ہو۔ جب تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا، اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ارینی وعلمنی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے کہ کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس وقت پھر آپ نے ان کو نماز پڑھنا سکھایا۔ یہ تھا پہلے طلب پیدا کی، اس کے بعد اس نے پوچھا، اس کے بعد پھر آپ نے سکھایا۔ بہرحال ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طلب کا انتظار تھا کہ جب ان کے اندر طلب پیدا ہو تو ان کو بتایا جائے۔ دوسری طرف یہ بات تھی کہ آپ نے سوچا کہ جب یہ دو تین مرتبہ نماز دہرائیں گے، اس کے بعد نماز کا صحیح طریقہ سیکھیں گے تو طریقہ دل میں زیادہ پیوست ہو جائے گا اور اس بتانے کی اہمیت زیادہ ہوگی، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ ان کو نماز پڑھنا دیا۔ اس لیے باتیں تو اس کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے، جیسے روزانہ درس ہو رہا ہے نا، یہ درس کیا ہے؟ یہ طلب پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جس کے اندر طلب پیدا ہوگی وہ خود بخود پوچھے گا کہ یہ کیسے کرنا چاہیے، یہ کیسے کرنا چاہیے، یہ گناہ سے کیسے بچوں۔ جس کے اندر طلب پیدا ہوگی، تو یہ جو ہے نا، یہ باتیں طلب پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو بیانات ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، تفسیر ہوتی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، جماعتوں میں بھی جو وہ طلب پیدا کرنے کے لیے ایک ترغیب ہوتی ہے۔ پھر اس کو بعضوں کو جلدی سوال پیدا ہوتا ہے، بعضوں کو مہینہ بھر بھی سنتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے اپنے اندر کی استعداد ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اندر جو جذبہ اور شوق اور طلب پیدا ہوئی ہے، اگر مسائل کی ہوئی تو فرمایا علماء کے پاس جاؤ، اور اگر اصلاح کی ہوئی تو فرمایا اللہ والوں کے پاس جاؤ، اور اگر ہماری شوق پیدا ہوا ہے تو فرمایا اس کے اندر دوبارہ اور پڑھو تاکہ تمہارے اندر اور شوق پیدا ہو۔ تو اس طریقے سے پھر جو طلب ہوتی ہے پھر اس کے ماہرین کے پاس جاؤ۔ تو دیکھو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ہر رکن کو اس کے صحیح طریقے پر ادا کرو۔ جب قرات کرو تو اطمینان سے تلاوت کرو، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اور جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، یہاں تک کہ تمہاری کمر سیدھی ہو جائے۔
جب رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ کمر میں خم مکی نہ رہے۔ اس کے بعد جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ اٹھو۔ اس طرح نماز کی پوری تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، اور تمام صحابہ کرام نے وہ تفصیل سنی۔ جن صحابہ کرام نے نماز کے بارے میں تفصیل سنی تو انہوں نے فرمایا کہ ان صاحب کی وجہ سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نماز کے شروع سے لے کر آخر تک پورا طریقہ سننا اور سیکھنا نصیب ہو گیا۔ تو ایسے ہی نماز ہم کو بھی سکھانی چاہیے، صرف مسائل سکھا کر چھوڑنا نہیں ہے، باقاعدہ کھڑے ہو کر مشق کرانی چاہیے کہ دیکھو ایسے ہاتھ باندھو۔ سب کو ہاتھ بندھوانا چاہیے۔ ہاتھ بندھوانے کے بعد کہا دیکھو ایسا باندھو، سب کو باندھا۔ بولے دیکھو ہمارا جسم قبلہ کی طرف، پیر کی انگلیاں دیکھو اور یہ دیکھو، پھر رکوع کراؤ۔ تو یہ سارا ایک مرتبہ یعنی کبھی کبھی کرانا چاہیے، تب پریکٹس ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے۔ جسے نبی نے سکھایا ہے ویسے ہمارا بھی سکھانا بھی ایک سنت ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں یا قوما میں یا سجدے میں اس قسم کی کوتاہی رہ جائے، رکوع میں یا قوما میں یعنی رکوع سے کھڑے ہو یا سجدے میں اس قسم کی کوتاہی رہ جائے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، لوٹانی پڑتی ہے۔ لہذا اگر رکوع کے اندر کمر سیدھی نہیں ہوئی یا قوما کے اندر کمر سیدھی نہیں ہوئی اور بس اشارہ کر کے آدمی اگلے رکن میں چلا گیا، جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو اس حدیث کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہے، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ قوما میں بھی اتنا ہی وقت لگائے جتنا وقت رکوع میں لگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں وہ بہت خطرے میں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم تو ابھی تک وہی تھے کہ جلدی جلدی کرو بھائی۔ تو دیکھو خصوصاً قوما رکوع سے اٹھتے وقت، کیونکہ اس میں عام طور پر بہت غلطیاں ہوتی ہے کہ جلدی سے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ قوما کی حالت کو خاص کر کے اطمینان سے کرے۔ قوما کا ایک ادب، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بعض مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیکھا کہ آپ رکوع سے قوما میں کھڑے ہوئے تو اتنی آپ دیر کھڑے رہے کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا فرمایا تھا، اس لیے قوما بھی لمبا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے۔ یہ قوما کا ادب ہے۔ تو اتنا لمبا ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں کم سے کم وہ دعا جو بتائی اتنا پڑھ لے، یا کم سے کم اتنا کرے کہ ربنا لک الحمد، اطمینان سے کہ پھر چاہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ سجدے میں جانے کا طریقہ، قوما کے بعد آدمی سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سیدھا سجدے میں جائے، یعنی سجدے میں جاتے وقت کمر کو پہلے سے نہ جھکائے، جیسے یعنی پہلے ہم کمر کو جھکاتے ہیں، پھر ہاتھ کو نیچا لگاتے ہیں، پھر گھٹنوں کو موڑتے ہیں نا، تو ایسا نہیں، بلکہ سیدھا جاؤ، یعنی پہلے گھٹنے مڑے، جاتے وقت کمر کو پہلے سے نہ جھکائے جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے، یعنی سب سے پہلے ہم گھٹنوں کو موڑ دے، تو گھٹنوں کو موڑیں گے تو سیدھا ہم اوپر سے نیچے آئیں گے نا۔ گھٹنوں کو موڑیں گے، دیکھ لو جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ وہیں پر اپنے سنتے سنتے کھڑے ہو جائے، اور پھر وہ گھٹنوں کو موڑ دے تو انسان سیدھا کھڑا ہے اور نیچے آ گیا سیدھا ہی۔ پھر گھٹنے زمین پر نہ ٹکے، جو گھٹنے زمین پر آ جائے اس وقت تک اوپر کا بدن بالکل سیدھا رہے۔ جب گھٹنے زمین پر لگ گئے اس کے بعد اب بدن کو کمر سے جھکا دو، بالکل سیدھا رہے۔ البتہ جب گھٹنے زمین پر رکھ دیے اس کے بعد اوپر کا بدن آگے کی طرف
جھکاتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، عورتوں کا طریقہ عورتوں سے پوچھ لینا۔ جی، تو اس طریقے سے کریں۔ تو مردوں کے لیے خاص بتایا جاتا ہے، سجدے میں طریقہ زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے جھک جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن فقہاء کرام نے اس طریقے کو زیادہ پسند فرمایا ہے، بہترین طریقہ یہ۔ اب سجدے میں جانے کی ترتیب، سجدے میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے۔ سجدے میں جانے یعنی گھٹنے کو موڑا نا، تو پہلے گھٹنے لگے، اس کے بعد ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر لگے، اس کے بعد پھر اب ناک یعنی سر کو نیچا کریں گے تو ناک زمین پر لگے، اس کے بعد پیشانی زمین پر ٹکنی چاہیے، یہ ترتیب۔ تو پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہتھیلیاں، اس کے بعد ناک، اور اس کے بعد پیشانی، تو یہ زمین پر ٹکنی چاہیے۔ ذرا کھڑے ہو کر پھر مشق کرے اس کی، کہ پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہم بدن کو کمر سے جھکا کر ہتھیلی رکھے، پھر ابھی ہتھیلی کو رکھنے کے بعد ابھی ہمارا بدن تو اوپر ہے، پھر اس کے بعد ہمارا بدن یعنی ہمارا اور جھکے، اور سر کو جھکانا ہے یہاں تک کہ پہلے پیشانی، اور پھر پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھ۔ اور اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو عضو زمین سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی پہلے جائے گا۔ چنانچہ گھٹنے زمین سے زیادہ قریب ہے اس لیے پہلے گھٹنے جائیں گے، پھر ہاتھ قریب ہے تو ہاتھ پہلے ٹیکیں گے، اس کے بعد ناک قریب ہے، اس کے بعد آخر میں پیشانی زمین پر ٹکے گی۔ سجدے میں جانے کی یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے سجدے میں جائیں۔ پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹیکنا، سجدہ کرتے وقت سب اعضاء بھی سجدے میں جاتے ہیں، لہذا سجدے دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں اور ناک اور پیشانی سب اعضاء سجدے میں جانے چاہیے۔ سمجھے؟ یعنی گھٹنے بھی ہو اور پاؤں، تو ہمارا پاؤں جو ہے نا اب وہ انگلیوں پر کھڑا ہوگا تو انگلیاں زمین پر رہنی چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں، بہت سے لوگ گھٹنے تو ٹیک دیے اور پیچھے سے انگلیاں اور پیر اونچے کر دیتے، جیسے بچوں کو دیکھا ہوگا جو بازو میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے سے پیر اونچا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی زمین پر سجدے میں ہو، گھٹنے بھی ہو، دو ہاتھ، دو گھٹنے، دو پاؤں، اور ناک اور پیشانی سب اعضاء سجدے میں جانے چاہیے اور زمین پر ٹکنے چاہیے۔ بکثرت لوگ سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں ٹیکتے، گھٹنا لگتے ہی پاؤں کو اٹھا دیتے، سمجھے نا؟ گھٹنا لگاتے ہیں اور سجدے میں چلے گئے اور پاؤں کو اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے، تو زمین پر نہیں ٹیکتے۔ بکثر و سجدے میں پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، پاؤں کی انگلیاں اوپر رہتی ہے۔ اگر پورے سجدے میں ایک لمحہ کے لیے بھی، پورے سجدے میں ایک لمحہ کے لیے بھی انگلیاں زمین پر نہ ٹکی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی سجدے میں تھے، انگلیاں ٹکی اور اٹھا لیا، یعنی تھوڑی دیر بھی تو سجدہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ گھٹنے رکھے اور سجدے میں گئے اور پیر اوپر کر دیے، اور یہاں تک کہ جب سجدے سے اٹھے اس کے بعد پیر کو رکھا تو کچھ بھی نہ رہا، تو پھر سجدہ ہی نہیں ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی سبحان اللہ کہنے کے بقدر انگلیاں زمین پر ٹک گئی تو سجدہ اور نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف ہوگی، کیونکہ سنت یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے، اور ان انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ سنت کیا ہے کہ انگلیوں کا رخ بھی، انگلیاں بھی موڑی ہوئی ہو، سجدے میں جائے تو وہ پیر کی وہ تو کھڑا ہو، انگلیاں قبلہ کی طرف ہو، کہ انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف۔ بعض مرتبہ ہم انگلیوں کا رخ پیچھے کر دیتے اگر بغیر عذر کے نہ کرے، لہذا اگر انگلیاں زمین پر ٹک تو گئی لیکن ان کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو تو بھی سنت کے خلاف ہے۔ یہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ عبادت
دنیا میں کوئی اور نہیں. یہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبودیت کا کے زیادہ قریب ہے نا، بندگی کا قریب ہوتا ہے. بندگی کا معنی کیا؟ جھکنا، اور جھکنے میں سجدے میں سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اس میں اور جتنی بندگی بڑھتی ہے نا اتنی لذت بھی بڑھتی ہے. یہ بھی یاد رکھنا. جو لوگ اپنے آپ کو ذرا گھمنڈ اور اکڑ کرتے ہیں اس میں وہ لذت نہیں ہے. جو لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں اللہ کے لیے ان کو مزہ زیادہ ہے. ہاں، ان کو مزہ زیادہ ہے. اللہ کے لیے جھک گئے کہ بھائی چھوڑو، معاف کرو، یا اللہ کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں، ان کو مزہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو اکڑتے. وہ کہتے ہیں اکڑنے میں مزہ ہے. ارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں مزہ زیادہ ہے. اس لیے فرمایا کہ سجدے میں جو زیادہ لذیذ عبادت دنیا میں کوئی اور نہیں، کیونکہ وہ زیادہ جھکنے میں زیادہ ہے کہ اس نے اپنی ناک بھی جھکا دی، ناک بھی رگڑ دی اور پیشانی بھی زمین پر لگا دیا، تو سب سے زیادہ جھک گیا نا. ورنہ پہلے کیا تھا؟ جب کھڑا تھا تو اس نے ہاتھ کو جھکایا تھا اور تھوڑی سی گردن کو جھکایا تھا نا. پھر رکوع میں گیا تو آدھا بدن جھکا، ابھی پورا نہیں جھکا. اور جب سجدے میں گیا تو اس کی انگلیاں بھی جھک گئی، اس کے ہاتھ بھی جھکے، اس کا پورا بدن، اور یہاں تک کہ اس نے پیشانی جو عزت والی تھی وہ بھی اللہ کے چوکھٹ پر اور اللہ کے دربار میں ڈال دی، اس کو بھی جھکا دیا. اس لیے اس میں لذت بھی زیادہ ہے. پہلے تو کچھ کچھ جھکا تھا، اب پورا کا پورا جھک گیا. اسی لیے سجدہ غیر کو کرنا منع کر دیا ہے کہ نہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ تم دوسروں کے سامنے جھکو. نہیں، میں نے تو تم کو بنایا ہے میرے سامنے جھکنے کے لیے. میرے سامنے جھکوں گے تو یہ عبادت ہے، اور غیر کے سامنے جھکوں گے تو پکڑ ہو جائے گی، گناہ ہے. اس لیے سجدے میں عبادت کی لذت بہت زیادہ ہے، اور سجدے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کا کوئی اور ذریعہ بھی نہیں، کیونکہ سجدہ انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ سے اس سے کیا سبق ملا؟ کہ اللہ سے تم قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یعنی جھکو. سجدہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی جھکو، اکڑو مت. آج ہم قرب چاہتے ہیں لیکن اکڑ کر رہنا چاہتے ہیں تو کبھی نہیں مل سکتا. کیوں؟ کہ نماز نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جتنا تم زیادہ قرب چاہو گے اتنا زیادہ جھکنا پڑے گا. نماز نے ایک سبق سکھایا. نماز کہتے ہیں نا ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے. یہ تو بات سنی ہوگی سب نے، کام کرنے والے. تو ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے، یعنی نماز والی صفت پر آ جائے. کیا مطلب؟ نماز جیسی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں ہر طرح کا جھکنا بتایا ہے، نماز میں قیام بھی بتایا ہے، نماز میں تھوڑا سی گردن جھکنا بھی بتایا، نماز میں رکوع بھی جھکنا بتایا، اور سجدہ میں بھی پورا پورا جھکنا بتایا. فرمایا تم باہر جس طرح جیسی ضرورت ہو ویسے تم جھکتے رہنا. سمجھے؟ سب اللہ کے لیے. کہیں ضرورت ہے تو اللہ کے لیے اکڑنا بھی. جیسے وہ طواف کے اندر پہلے چکر میں کیا ہے؟ رمل ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہاں پر ذرا اکڑنا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر جھکنا ہے. کو جہاں میں کہوں گا وہاں اکڑنے کا وہاں اکڑو، وہاں اکڑنا عبادت ہے. اور جہاں میں کہوں جھکنا وہاں جھکنا عبادت ہے. اس لیے نماز میں قیام بھی ہے، اور نماز میں رکوع بھی ہے، اور نماز میں سجدہ بھی ہے. یعنی گویا ہماری باہر کی زندگی جو نماز کے باہر ہے وہ ہماری فلیکسیبل ہو. سمجھے؟ فلیکسیبل سمجھ گئے کہ ہماری ایسی ہو، ایک ہی طرح کی نہ ہو. جیسے نماز کوئی کہے کہ نہیں میں تو نماز میں کھڑا ہی رہوں گا، تو بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ تو ایسا ہی ہو کہ نماز کے باہر بھی کوئی آدمی کا میں تو جھکوں گا کبھی نہیں.
کھڑا ہی رہوں گا، اکڑوں گا، تو فرمایا تیری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ ابھی کوئی آدمی جھکا رکوع میں، کہا کہ نہیں مجھے تو رکوع میں بہت مزہ آتا ہے، اب تو میں قیام بھی نہیں کروں گا اور نیچے بھی سجدے میں بھی نہیں جاؤں گا، تو بتاؤ اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ فرمایا نہیں، تمہیں جب جھکنے کو کہا ہے، تم نے رکوع کیا ہے، فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بس اب کھڑے بھی ہو جاؤ۔ تو جہاں جھکنا ہے تو وہاں تھوڑی دیر جھکو، پھر وہاں اس کے بعد جہاں قیام ہے وہاں قیام بھی کر لو۔ تو ایسے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، کفار کے سامنے اکڑ جاؤ اور آپس میں جھک جاؤ۔ سمجھے؟ تو کفار کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہاں تو اکڑو، وہاں پر وہ عبادت ہے، ان کے اوپر رعب ڈالنا ہے، اور جب آپس میں کوئی معاملہ ہو تو جھک جا، اچھا وے تو بڑا چل، اس میں جھک جاؤ، اس میں مت اکڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کفار کے سامنے جھک گئے اور آپس میں اکڑتے ہیں، تو یہ الٹ ہو گیا۔ تو یہ بتایا کہ سجدہ اتنی بہترین، تو بیچ میں بات آ گئی تو تھوڑا سمجھا دیا کہ دیکھو ہماری نماز میں سجدے، سب سے زیادہ جھکنا سجدے میں ہے، ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی کبھی تھوڑا جھکنا ہے، کبھی زیادہ جھکنا ہے۔ جہاں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہو تو پورے پورے جھک جاؤ اور آپس میں صلح کر لو۔ اس جھکنے کے اندر سب سے بڑی لذت ہے، اور اس وقت میں ہمارا نفس کیا کہتا ہے؟ ارے میری تو ناک کٹ جائے گی۔ ارے تیری ناک نہیں کٹے گی، تیرے کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب ملے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے اور ہم اب دیکھ رہا ہے کہ جھگڑے پر آ گیا ہے، اب اگر میں جھکتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تمہاری تو ناک کٹ دی، تو پہلے سے ہی تم جھک جاتے۔ ارے کوئی بات نہیں، اب اللہ تعالیٰ سمجھا دے تو جھک جاؤ۔ تو یہ جھکنے میں اور اس وقت میں اپنی ناک کٹانے میں جو عزت ہے اور جو لذت ہے، وہ ناک کو باقی رکھنے میں لذت نہیں۔ یہ تھوڑی دیر لوگ کہیں گے کٹ گئی، لیکن ہمیں زندگی پر اس کی لذت ملے گی۔ اور لوگوں کی وجہ سے ہم نے ناک کو جھکایا نہیں، کٹایا نہیں، تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کی تو لذت ملی، پھر زندگی بھر وہ پریشانی رہے گی۔ تو یہ بتایا کہ زیادہ یعنی لذیذ عبادت ہے سجدے سے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں اتنا زیادہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا، دیکھو کسی حال میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدے کی حالت میں اس نے اپنی ناک بھی کٹا دی۔ ارے کٹائے گی نہیں کٹائے؟ کیونکہ اس نے زمین پر رگڑ دی تو ناک کٹائی نا۔ تو یہ ہے کہ ایسے کوئی معاملات کے اندر جہاں اللہ ناراض ہوتا ہو تو وہاں اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو جیسے سجدے میں تم نے اپنی پیشانی کو زمین اور اپنے ناک کو زمین سے رگڑ دیا ہے، تو وہاں پر بھی جھکا دو اور کہا کوئی بات نہیں، مجھے معاف کر دو، تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ سجدہ کر رہا تھا کہ فرمایا کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا پورا جسم، پورا وجود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے نا۔ لہذا تمام اعضاء کو جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ نماز کب صحیح ہوگی بتاؤ؟ تمام اعضاء اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، جبھی نماز صحیح ہوگی نا۔ ارے بولتے رہو، ہاں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو ابھی یہاں تک آیا ہے، ہاتھ کو جھکا دیا، بولے نہیں میں پیشانی اور ناک کو تو نہیں لگاؤں گا زمین کو، کیونکہ میں تو عزت دار آدمی ہوں اور میں تو اس کو زمین پر نہیں لگاؤں گا، تو بتاؤ اگر وہ نہیں جھکے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے پورے جسم کو اللہ کے سامنے جھکانے سے اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ پورے جسم کو پوری زندگی اللہ کے سامنے جھکانے سے پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں جھکایا تو زندگی بھی بگڑ جائے گی، جیسے نماز بگڑ جائے گی۔ یہ نماز والی صفت سمجھا رہا ہوں میں، کہ ہماری زندگی نماز والی صفت پر آ جائے۔ بولتے تھے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ نماز میں
پورے جسم کو نہ جھکایا تو نماز صحیح نہیں ہے. نماز کے باہر بھی اللہ کے لیے پورے جسم کو نہ جھکایا تو زندگی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کراہت سے خالی نہیں، اگرچہ نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بالوں کو جوڑا باندھا ہوا ہوگا تو بال سجدے میں نہیں جائیں گے. سمجھے بھائی؟ بال کو سجدے میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس صورت میں بال اوپر کی طرف کھڑے ہوں گے اور سجدے کی پوری کیفیت حاصل نہ ہوگی. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے جوڑے کو کھول لے، یعنی جو بالوں کو ہم باندھ دیتے ہیں اس کو کھول لے، تاکہ بال بھی سجدے میں نیچے کی طرف گرے اور اوپر کی طرف کھڑے نہ رہے، اور ان کو بھی سجدے کے انوار و برکات حاصل ہو جائے، کیونکہ سجدے کے علاوہ کسی اور حالت میں اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا. تو پھر جس کے بال ہی نہ ہو تو اس کو پھر بال کون سے سجدہ کریں گے؟ یہ تو جس کے ہے اس نے باندھے اس کو کہاں کھول دیا. تو اب اس لیے بال رکھنا چاہیے، کاٹ کے ختم نہیں کرو، تاکہ نماز تو پڑھ رہے ہو اور بال کو کٹوا رہے ہو. تو آدھا مسلمان اور آدھا غیر. عورتوں کے لیے بال تو کاٹنا ہے ہی نہیں، صرف حج کے بعد اور عمرہ کے بعد وہ مخصوص انداز میں. اور آج تو ہم بھی تو لڑکوں کی طرح دکھے نا، تو ہم نے بھی بال کاٹ دی، چوٹیاں تو ختم ہی ہو گئی. آگے سنو، نماز مومن کی معراج ہے. نماز کیا ہے؟ معراج. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا. معراج تو کسی کو نہیں ہوئی، صرف نبی علیہ السلام. معراج کا معنی ہے چڑھنا، اوپر کو جانا. جو اللہ کا قرب ملا ہے نبی علیہ السلام کو جسمانی، اس مقام پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی نہیں پہنچ سکتے. بتاؤ، وہاں پر نبی علیہ السلام پہنچے، کہ جبرائیل امین بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا، جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا قرب عطا فرمایا. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حال سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے تو قرب کا اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، مجھے تو آپ نے بلایا اور میں تو قرب مل گیا، میری امتوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ دیکھو اللہ کے نبی کتنے شفیق تھے کہ جہاں ان کو مرتبہ ملتا وہاں اللہ سے وہ بھی مانگ لے کہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ مجھے تو مل گیا، لیکن میری امتوں کو یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا نماز کا تحفہ دے دیا، کہ یہ ہمارا ہدیہ لے جاؤ. تمہاری امتی اگر نماز کو پڑھیں گے تو وہ نماز ان کی معراج ہوگی، جسمانی نہیں روحانی اعتبار سے. گویا وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، مجھ سے قریب ہوں گے. اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا ہے، کیونکہ معراج میں حضور جسم کے ساتھ اوپر گئے تھے. تو امتی نماز میں معراج کرتا ہے. نہیں، صحابہ کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے مشغول ہو جاتے تھے، وہ معراج کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اوپر سے سانپ بھی گرتا اس کو مارتے اور شور ہوتا اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تیر لگ جاتا تھا تو معراج میں چلے جاتے تھے تو پتہ ہی نہیں ہے اور تیر کو نکال دیتے تھے. یہ معراج نہیں ہے. تو کہاں کہ معراج تھی، کیسے چلے جاتے تھے، گم ہو جاتے. تو نماز اور وہ کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہاں تک کہ نیت باندھتے اور پڑھنا شروع کرتے تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی. ارے بولے ابھی تو ہم نے نماز کی نیت باندھی ہے. بازے تو اللہ والے سے کہتے کہ آپ نے رات اتنی چھوٹی سی بنائی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے رات پوری ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی سی نماز آپ نے رات بنائی اللہ. تو وہ ان کو، اور آج ہمیں 2 رکعت نماز
2 منٹ میں بھی پڑھتے تو لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہے. تو یہ معراج تھی. جن کو معراج کا لطف ملتا ہے تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں کہ معراج کا معنی اللہ کا قرب مل جاتا ہے. جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو انسان کو کہاں احساس ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کچھ پتہ نہیں چلے گا. ابھی ہم کہیں گے کہ ہماری ایسی نماز کب ہوگی، وہ اسی نماز کو سیکھنے کے لیے تو یہ سب ہو رہا ہے کہ خشوع اور خضوع، کہ ہماری پہلے اپنے اعضاء کو سنت کے مطابق لائے، اس کے بعد خشوع بتایا جائے گا. تو انشاءاللہ اس کی مشق کرتے کرتے ہماری نماز بھی اسی طرح ہو جائے گی. یا ہو بہو نہ ہو تو کم سے کم اس کے کچھ پرسنٹیج تو ہم آ جائیں گے. اگر ان کی نقل بھی اتار دی تو اللہ ہمیں بھی معراج عطا فرما دیں گے. کامل نہیں چاہیے، صرف نقل چاہیے، نقل. تو فرمایا جاؤ اپنی امت سے کہنا کہ 5 نماز پڑھا کرے، اور جب نماز پڑھے گی تو اس میں سجدہ بھی کرے گی، اور جب سجدہ کرے گی تو ان کو میرا قرب حاصل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز معراج کا تحفہ ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. نبی کے لیے معراج کا تحفہ نماز ہے اور مومن کے لیے نماز مومن کے لیے معراج ہے. ذرا سمجھو، نماز مومن کی معراج ہے اور نبی کے لیے کیا تھا؟ تحفہ تھا معراج کا. کیونکہ ہمارے اور آپ کے بس میں یہ تو نہیں کہ 7 آسمان کو عبور کر کے ملائے اعلیٰ میں پہنچ جائے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایڈریس سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. یہ سدرۃ المنتہا پہنچیے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مومن کو یہ معراج عطا ہو گئی. دیکھو آج مسلمان اور اس کے ہاتھ میں ہے معراج کا تحفہ اور پھر بھی وہ پریشان. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری پریشانیوں کا حل تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے دیا، میرے سامنے جھک جاؤ میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. جی اب ہم جسم سے تو جھکے ہیں لیکن دل کو بھی جھکانا ہے. انشاءاللہ آئندہ آئے گا، اس کو کہتے ہیں خضوع، کہ دل کو کیسے جھکانا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مومن کو یہ معراج عطا ہو گئی کہ سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. لہذا سجدہ معمولی چیز نہیں، اس لیے اس کو قدر سے کرو. جی جس وقت سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ جس وقت تم اپنے سارے وجود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے ہوتے ہو، اس وقت ساری کائنات تمہارے آگے جھکی ہوئی ہوتی ہے. دیکھو جب ہم اپنے آپ کو سجدے میں جھکا رہے ہوتے تو ساری دنیا ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے. سر بر قدم حسن، قدم بر کلا و تاج. جس وقت تمہارا قدم حسن پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اس وقت تمہارا پاؤں سارے کلا و تاج پر ہوتا ہے. ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے، یعنی ہمارے پاؤں کے نیچے ساری کائنات ہوتی ہے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ سجدہ جسے تو گرا یعنی بھاری سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. پھر سے سنو، یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی اگر تم نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو پھر باہر ہزاروں جگہ سجدہ کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا
تو باہر ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا. کہیں مال والے کے سامنے جھکنا ہے، کبھی حکومت والے کے سامنے جھکنا ہے، کبھی کسی نے کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اگر تم اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیا ہے تو پھر اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. یہ ہے یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ کرنا نہ کرے تو ہر جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. کبھی حاکم کے سامنے، کبھی افسر کے سامنے، کبھی امیر کے سامنے، کبھی باطل کے سامنے. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے وہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتا. لہذا سجدے کو قدر اور محبت سے کرو، پیار سے کرو. اللہ اکبر. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وہ عجیب شان کے بزرگ تھے. فضل الرحمان صاحب گنج مراد آباد عجیب شان کے بزرگ تھے. جب واپس آنے لگے تو چپکے سے ان سے کہنے لگے، میاں اشرف علی، ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا. یعنی کس کر لی؟ پیار کر لیا. یہ تو بولا نہیں، لذت ہے اس میں، پیار کر لیا. بہرحال یہ سجدہ محبت سے کرو، پیار سے کرو، کیونکہ سجدہ تمہیں ہزاروں سجدوں سے نجات دے رہا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہا ہے جو اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا جب سجدہ کرو تو اس کو صحیح طریقے سے کرو. سجدے میں تمہارے اعضاء اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، اور وہ اس طرح کہ کوہنیاں پہلو سے جدا ہو. کوہنیاں عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے. البتہ کوہنیاں پہلو سے الگ ہونے کے نتیجے میں برابر والے نمازی کو تکلیف نہ ہو. اتنی زیادہ بھی بالکل الگ نہ کرے بلکہ تھوڑی سی جسم سے ہٹا کر رکھے. بعض لوگ اپنی کوہنیاں اتنی زیادہ دور کر دیتے ہیں کہ دائیں بائیں والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے. اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، اور زیادہ کی توفیق ہو تو 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کہے، اور محبت اور عظمت اور قدر سے یہ تسبیح پڑھے. جب پہلا سجدہ کر کے آدمی بیٹھتا ہے تو اس کو جلسہ کہتا ہے. رکوع سے کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. اور پہلا سجدہ کر کے بیٹھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. وہ جلسہ نہیں جو مدرسے کا ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ میں کچھ دیر اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. یہ نہ کرے جیسے قوما میں کھڑا رہنا چاہیے، جلسے میں کچھ دیر اطمینان سے یہ نہ کرے کہ بیٹھتے ہی فوراً دوبارہ سجدے میں چلے گئے. ایک سورنی اللہم اغفر لی وسترنی وجبرنی وہدینی ورزقنی. اللہم اغفر لی وسترنی وجبرنی وہدینی ورزقنی. لہذا اتنا وقت جلسے میں گزرنا چاہیے جس میں دعا پڑھی جا سکے، پھر دوسرے سجدے میں جائے. بہرحال یہ ایک رکعت کا بیان تکبیر تحریمہ سے لے کر سجدے تک کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ باقی آگے بتاتے رہیں گے، اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو آج سجدے کی زیادہ فضیلت آئی ہے.